کہنا چاہیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے؟ بنیادی طور پہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حسد کرنے والا ہے اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ ملتی ہے کہ وہ خود محنت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. اگر وہ بھی محنت کرے تو وہ نعمتیں جو باقی لوگوں کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. اگر باقی لوگوں کی جھولی بھری جا سکتی ہے تو اس کی بھی بھری جا سکتی ہے. تو حسد جو ہے اس کو عام طور پہ 3 طرح سے یا 2-3 چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے کہ کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ حاسد ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے کسی موقع پہ, اس کی ستائش کی جائے تو اس انسان کو برا لگے کہ اس کی ستائش کیوں کی جا رہی ہے, اس کی بات کیوں کی جا رہی ہے, کسی اور کی بات کی جائے. یا کسی کی ترقی ہو جاتی ہے, کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ بندہ خود سوچے کہ کیا اس کی ترقی کرنے سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے, میرے اوپر اس کا ترقی کرنا جو ہے وہ بوجھ بن رہا ہے, میرے اوپر گراں گزر رہا ہے. تیسری چیز وہ یہ دیکھے کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے اوپر اگر بدحالی آ جاتی ہے, مشکل وقت آ جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور جب اس کے اوپر کوئی اچھا وقت آ جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ سچویشن پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حسد کے اندر مبتلا ہے. اور پھر اس کا علاج اس میں ایک چیز تو یہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل کو حسد سے پاک کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول ہمیں ملتا ہے وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ آیت الکرسی اور معوذتین جو ہے ان کو پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مل لیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسد سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان یہ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا, اور اگر ایمان ہوگا تو پھر جو ہے وہ حسد نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں کوئی اور اسی طرح سے جس طرح سے حسد نیکیوں کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں رہتی, تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو, فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اور دوسروں کی خوشی کے اندر خوش رہے. ہماری آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے